السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ سابقہ بیوی کو قتل کی دھمکیاں دینے اور افواہیں پھیلانے پر اماراتی شخص کو ہزاروں درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ الحمدللہ یو اے ای کا مستقبل بہت خوبصورت دیکھ رہے ہیں، شیخ محمد نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ یو اے ای میں کورونا کے دن گئے، 24 گھنٹوں میں صرف 94 نئے کیسز رپورٹ۔ ابوظہبی پولیس نے شہریوں کے دل جیت لیے، بہترین ڈرائیورز میں شاندار تحائف تقسیم۔ ایمریٹس ایئر نے فضائی آپریشن 2 دن کے لیے بند کر دیا، بری خبر سے آپ کے ملک کے لیے پروازیں تو متاثر نہیں ہو رہی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ یو اے ای میں کورونا کے دن گئے، 24 گھنٹوں میں صرف 94 نئے کیسز رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جمعرات 21 اکتوبر کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 94 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 140 ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران کورونا سے مزید 2 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ مملکت میں اب تک 90.1 ملین سے زائد کورونا PCR ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 21 اکتوبر تک مملکت میں ریکارڈ کیے جانے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,39,018 ہے، جن میں سے 7,32,873 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا سے ہونے والی مجموعی ہلاکتیں 2,126 ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز 4,019 ہیں۔ ابوظہبی پولیس نے شہریوں کے دل جیت لیے، بہترین ڈرائیورز میں شاندار تحائف تقسیم۔ تفصیلات کے مطابق ایکسپو 2020 دبئی کی سرگرمیوں کے دوران ٹریفک قوانین کا خیال کرنے والے کمیونٹی ممبرز اور ڈرائیورز میں ابوظہبی پولیس ہیپینس پیٹرول کی جانب سے ایکسپو پاسپورٹ اور تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایکسپو پاسپورٹ حاصل کرنے والے افراد کافی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور اس احسن اقدام پر ابوظہبی پولیس کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پولیس آفیسرز نے ڈرائیورز پر زور دیا ہے کہ وہ ہمیشہ سڑک پر محفوظ ڈرائیونگ کریں اور اپنی اور دوسرے روڈ یوزرز کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ تحائف کی تقسیم کے دوران پیٹرول آفیسرز نے زور دیا کہ ابوظہبی پولیس جدید ٹیکنالوجی سے ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے کوشاں ہے اور عوام سے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی استدعا کی ہے۔ اس اقدام کا مقصد فورس کی جانب سے ڈرائیورز اور دیگر سوسائٹی کے گروپس میں مثبت رویہ اجاگر کرنا اور انہیں ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ الحمدللہ یو اے ای کا مستقبل بہت خوبصورت دیکھ رہے ہیں، شیخ محمد نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب بہترین آئیڈیاز اور ذہن مل جاتے ہیں تو وہ ایک تابناک مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں۔ یہ وہ امید ہے جس کا اظہار دبئی کے حکمران، یو اے ای کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان دبئی ایکسپو 2020 میں ابوظہبی کے ولی عہد یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ہونے والی تازہ ملاقات کے بعد جاری کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی جانے والی اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایکسپو میٹنگز دراصل بہترین آئیڈیاز اور مستقبل کی میٹنگز ہیں۔ یہ میٹنگ اصل میں بہترین ذہن سے خوبصورت مستقبل بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ ایمریٹس ایئر نے فضائی آپریشن 2 دن کے لیے بند کر دیا، بری خبر سے آپ کے ملک کے لیے پروازیں تو متاثر نہیں ہو رہی۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن نے سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے لیے پروازیں 2 دن کے لیے منسوخ کر دی ہیں۔ دبئی کی ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خرطوم کے لیے جانے اور آنے والی پروازیں EK 733 734 جمعرات 21 اکتوبر اور جمعہ 22 اکتوبر کو منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے صارفین جن کی آخری منزل خرطوم ہے
ان کو ایمریٹس کے کسی بھی نیٹ ورک سے 23 اکتوبر سے قبل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمریٹس ہر قسم کی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہے۔ متاثرہ صارفین اپنے بکنگ ایجنٹس سے ری بکنگ کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نائجیریا کے لیے پروازیں بھی 31 اکتوبر تک بند کر دی گئی ہیں۔ ایسے مسافر جو گزشتہ 14 روز کے دوران نائجیریا کا سفر کر چکے ہوں یا وہاں پر ہوں، انہیں ایمریٹس کی کسی پرواز پر دبئی کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سابقہ بیوی کو قتل کی دھمکیاں دینے اور افواہیں پھیلانے پر اماراتی شخص کو ہزاروں درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ایک رہائشی کو اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں افواہیں پھیلانے اور واٹس ایپ پر خاتون اور اس کے والد کو قتل کی دھمکی دینے کے جرم میں 60,000 درہم جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ایک عرب والد نے اپنی بیٹی کے سابقہ شوہر کے خلاف شکایت درج کروائی، جس میں واٹس ایپ پر دھمکیاں دینے کی وجہ سے ذہنی اور اخلاقی اذیت کے ہٹ جانے کے لیے 1 ملین درہم کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ خاندانی چپقلش کی بنا پر ان کی بیٹی نے اپنے شوہر سے 3 سال قبل طلاق لے لی تھی، لیکن اس شخص نے طلاق کے بعد بھی ان کی بیٹی کو دھمکیاں دینا اور ان کے بارے میں افواہیں پھیلانا نہ چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور وہ شخص جو بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے خلاف اخلاقیات سے گری باتیں لکھ چکا ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ان کا وقار مجروح ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کئی مرتبہ غیر ملکی واٹس ایپ نمبر استعمال کرتا ہے۔ اس جوڑے کے 5 بچے ہیں۔ انہوں نے شکایت میں مزید بتایا کہ ان کا سابقہ داماد انہیں اور ان کی فیملی کو ہراساں کرتا ہے، جس میں انہیں اور ان کی فیملی کو طلاق کی رنجش میں قتل کی دھمکی دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ متاثرہ خاندان نے پہلے اس کی رپورٹ پولیس کو کی، جس کے بعد پروسیکیوشن نے سابقہ بیوی کی حتیٰ کہ عزت اور قتل کی دھمکیوں پر کارروائی کا آغاز کیا۔ ابوظہبی کرمنل کورٹ اس سے قبل ملزم کو قصوروار ثابت ہونے پر 30,000 درہم جرمانے کی سزا سنا چکی ہے۔ اس کے بعد لڑکی کے والد نے ابوظہبی کورٹ آف فیملی اینڈ سول اینڈ ایڈمنسٹریٹو کلیمز میں سول مقدمہ دائر کیا اور ہرجانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے والد نے ابوظہبی کورٹ آف فیملی اینڈ سول اینڈ ایڈمنسٹریٹو کلیمز میں سول مقدمہ دائر کیا اور ہرجانے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے تمام پارٹیز کے بیان سننے کے بعد ملزم کو 60,000 درہم مزید ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ملزم کو تمام قانونی اخراجات بھی برداشت کرنا ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔